ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من حمدات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه روى الإمام البخاري عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من كاسية في الدنيا عارية في الآخرة أو كما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ اللہ مالک کی توفیق سے کچھ خطبات جمعہ سے یہ عاجزانہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم میں وہ گناہ جو معمولی سمجھے جاتے ہیں اور ان کے کرنے سے عام طور پر مزاج پر کوئی اثر بھی نہیں ہوتا بلکہ ان کے کرنے والوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور کرنے والے اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے اور مصیبت یہی تک نہیں، ان گناہوں کا چلن بظاہر دین والے گھرانوں میں بھی نسبتاً بڑھا، اور یہ بات ہر گھر پہ نہیں لیکن میرے گمان میں ایک بڑی تعداد ان کا معاملہ ایسے ہی ہو رہا، اور اللہ کرے میرا گمان 100% غلط ہو جائے۔ اس حوالے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے کائنات میں سب سے زیادہ مہربان، اللہ کے بعد سب سے زیادہ خیر خواہ اور سب سے زیادہ عقل والے ہیں، انہوں نے بہت کچھ سمجھایا۔ اللہ کرے ہم نہ وہ ہیں، نہ ہو سکتے ہیں، نہ ہونے کا دعویٰ کوئی کر سکتا ہے۔ اتنی گزارش ہے اللہ مالک سے کہ یہ بات کرتے ہوئے ان کی راہ پہ ہو، اس کے کہنے میں ذاتی خواہش، غصہ نکالنا، معاذ اللہ کسی کی توہین کرنا، اللہ اپنی رحمت سے کسی بات کا دعویٰ نہیں، کسی بات کا دعویٰ نہیں، نہ نیت کا، نہ بول کا، نہ عمل کا، کچھ بھی نہیں۔ عاجزانہ التجا ہے کہنے کا یہ مقصد اللہ کرے اور پورا ہو کہ ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر ہوں، تاکہ کہا سنا زاد آخرت بنے، باعث عذاب نہ بنے۔ آج ایک گناہ اللہ نہ کرے کہ بہت عام ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے، اور وہ گناہ میرے گمان میں یہ ہے کہ گمان ہے کہ نہیں، باقی گناہ ہے کہ نہیں وہ ابھی آپ احادیث شریفہ سے خود فیصلہ کریں۔ اور وہ گناہ یہ ہے کہ ہماری خواتین میں ایسا لباس اس کا چلن ہو رہا ہے جس میں لباس کا معنی دن بدن کم ہو رہا ہے۔ بے پردگی، بے لباسی اس کا عنصر بڑھ رہا ہے۔ لباس ہونے کا نام تو لباس ہے
لیکن لباس ہونے کا جو معنی ہے، جو مقصد ہے، وہ دن بدن، اور بار بار اللہ سے التجا ہے میری بات جو کہہ رہا ہوں اللہ کرے میرے آپ کے گھروں میں نہ ہو، لیکن احساس یہ ہے نام کا لباس اور حقیقت میں ہر آنے والے وقت میں بے لباسی بڑھ رہی۔ آئیے اس بارے میں سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث شریفہ سنیں، پھر ان احادیث شریفہ کے بارے میں 2 بہت بڑے علماء کے بیانات سنیں، پھر اس کے بعد اللہ والی خواتین کے 2 واقعات سنیں، پھر اس کے بعد اس کے جو آثار ہیں ان پر ایک اچھٹتی ہوئی نظر جائیں۔ 4 باتیں ایک ایک کر کے اللہ کرے ٹھیک بات، ٹھیک انداز سے، دل سے اللہ کہلوا دے اور اللہ دلوں میں پہنچا دے۔ ابتدا میں جو حدیث پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کی عبارت ہم سن چکے، اتنے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اور آپ ہر ایک اس حدیث کو سنتے ہوئے اپنی ماؤں، اپنی بیٹیوں، اپنی بیویوں، اپنی بہنوں، پوتیوں، نواسوں کو آنکھوں کے سامنے لائیں۔ اللہ نہ کرے کروڑ دفعہ کہ ہمارے گھروں میں سے نہیں، امت میں سے کسی پر یہ حدیث چسپاں ہوں، ہمیں چسپاں کر کے خوشی ہے۔ فرمایا کتنی ہی کپڑے پہننے والی روز قیامت ننگی ہوں گی۔ کون چاہتا ہے؟ کوئی ہے ایسا عبد الوکیل صاحب؟ کون چاہتا ہے؟ لیکن مردنی چھا رہی، اور کئی جگہ نہیں بہت جگہ چھا چکی ہے۔ حضرات، خواتین، اللہ کے لیے میں آپ انتہائی توجہ سے غور کریں۔ کوئی ہے ایسا آدمی؟ ہے کوئی؟ ہے تو ہاتھ کھڑا کرے جو چاہے کل کہاں اب قیامت کا جو نقشہ وہ اپنے سامنے ہے، اور یہ بات تب کی ہے، باقی خواتین برہنہ نہ ہوں گی اس وقت۔ ایک تو ہے جب قبروں سے اٹھو، اس کی بات نہیں ہے، یہ عذاب کی صورت ہے جو مخصوص ان کے لیے۔ اگر عذاب کی صورت نہ ہو تو بیان کرنے کا مقصد کیا ہو؟ کون چاہتا ہے کل کہاں اس کی اماں جی، اس کی بیٹیاں، اس کی پوتیاں نواسیاں، اس کی بیوی، اس کی بہنیں، کوئی چاہتا ہے؟ جو چاہتا ہے وہ مردہ بن جائے، سو جائے، سکھ کی نیند سو جائے جو چاہتا ہے۔ خان صاحب کو چاہتا ہے تو کیا ہو رہا ہے میرے آپ کے گھر میں کس طرح چپ رہوں؟ بات کریں چودھری نظر صاحب، یہ کیا بات ہوئی پرانی، کیوں کریں؟ اور منہ بناتے ہیں، کندھے جھٹکتے ہیں کہ یہ جانور کدھر سے آ گیا؟ چڑیا گھر سے آ گیا۔ بیٹیاں اور بیٹے، بھائی اور بہنیں سنیں، رب ذو جلال گواہ میری بات نہیں، اللہ کے رسول کی حدیث۔ امام بخاری اس کے راوی ہیں، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس کو روایت کرتی۔ کتنی ہی عورتیں روز قیامت دنیا میں لباس پہننے والی وہاں برہنہ ہوں گی۔ دوسری حدیث امام ابن حبان اور اللہ کے فضل و کرم سے عاجزانہ کوئی حدیث غیر ثابت شدہ نہ ہو۔ کیوں ہو غیر ثابت شدہ؟ ثابت شدہ باتوں کی کمی ہے، ہمارا دین پکا، اس کی بنیادیں ہم اہل حدیث کچی حدیث نہیں مانتے۔ دوسری حدیث امام ابن حبان اور امام حاکم نے روایت کیا، سیدنا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں آنے والے مردوں اور ان کی عورتوں کی خبر دی کہ وہ مرد ایسے ہوں گے، عورتیں ایسی ہوں گی۔ اپنے موضوع سے متعلق عورتوں کی بات کریں، فرمایا نساؤہم کاسیات عاریات، ان کی عورتیں لباس پہنے ہوئی برہنہ ہوں گی۔ بات واضح ہو رہی ہے فکر صاحب؟ فرمایا ان کی عورتیں لباس پہنے ہوئے، عبد المنان صاحب بات واضح ہو رہی ہے؟
लिबास पहने हुए क्या होंगी? बोलो जोर से। और ऐसा एहतियात से बात करने वाला कोई होगा? रुक जा। अब दो गाना की बात यही थी। ये क्या बात हुई कि लिबास पहने हुए बढ़ाना होगी? दो अजदाद को जमा कर, रात भी है दिन भी। क्या माना? सऊदी अरब में एक मुद्दत पहले बड़े बड़े जैयद उलमा, उनकी एक दायमी कमेटी फतवा की थी और गालिबन अभी उन्होंने इसकी तशकील उन्होंने जो बात बयान की उसका खुलासा, उन्होंने जो बयान किया उसका खुलासा, इस हदीस में 3 अक़साम की लिबास पहनने वाली औरतें शामिल। उम्मियां निकालिए अल्लाह नवाज और दीदी। नंबर 1, औरत ऐसा लिबास पहने जो इतना बारीक हो कि नाम का लिबास तो है लेकिन चमड़ी नजर। आज की बड़ी मुहज्जब जबान उनके ख्याल में क्या नाम? सी थ्रू। क्या बात, सी थ्रू। और इतना शौक इस लिबास का, सर्दियों में भी फंक्शन में हीटर है, सर्दियां हैं, हीटर है, लिबास कौन सा है? पर बेचारों ने कितने मोटे कपड़े पहने। लेकिन ये शैतान का तसल्लुत जो मैं कह रहा हूं है, ऐसे फंक्शन में कौन सा लिबास पहने? सी थ्रू, कीमती से कीमती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सी थ्रू लिबास पहनने वाली औरतों पर क्या कासिया आदिया पहनने वाले की जबान में और उसकी हमनवा सहेलियों और उनकी जबान में लिबास वाली मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी में क्या बेलिबास बढ़ाना, दोनों में से किसकी बात थी? मानते हमको, बल्कि बड़ी मोहब्बत वाले हैं। इस लिबास का एक नाम मोहम्मद करीम रखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक नाम ये खवातीन रखे, किसका नाम थी? कलमा क्या पढ़ेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये खवातीन रसूलुल्लाह, कौन रसूल है अल्लाह, किनका बयान थी? उन्होंने इस लिबास का नाम रखा बेलिबास। और यार सऊदी फतवा की दायमी कमेटी ने दूसरा माना यह बयान किया, इतना तंग कपड़ा, इतना टाइट कि जिस्म के हर हिस्सा उसकी साख वाक़ई दुबला पतला होना। बात देखी जाती है, ये जो चूड़ी पजामा की लागत है उसको उतारने के लिए कदम निकाला जाता है या जंजीर उठाई जाती है? कदम निकालते हैं या जंजीर खोलते हैं? बोलते हैं काशी बेटा कदम नहीं कर सकता, इतनी गुंजाइश ही नहीं। अगर इतनी गुंजाइश हो वो आउट ऑफ फैशन, फंक्शन में पहनने की काबिल। ऐसा लिबास पहनने वाली मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या रखा? लिबास वाली या बेलिबास? तीसरी किस्म कि आपकी रिसालत की बहुत बड़ी सदाकतों में से एक सदाकत। सदियों बाद ये लानती लिबास आया, पहले से कैसी तफसील गया, एक ही लफ्ज में 3 अक़साम की। तीसरी किस्म नामुकम्मल लिबास, शॉर्ट, मर्द जिनके लिए शलवारें कहाँ रखना, वो रखें, इससे तब शादी करो। और साथ क्या कहते हैं? तूने भाई पानी पार करना, मर्द शलवार को सुन्नत के मुताबिक रखे, बाइसे मुलामत तूने दरिया पार करना और ये अल्लाह वाली बन जाए, वो रखे शलवार ऊपर। ये है 26 मार्च, ये है बाइसे फखर और सुन्नत के मुताबिक नौजवान ऊपर करे, इसकी शादी नहीं हो सकती। चुप कर, वो अंटियां हैं या कौन है, मैं उसके बाद क्या चुप करती हैं। और इसके जो बेटी है और ये लिबास शॉर्ट, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस में उसका नाम ये बढ़ाना है, बेलिबास की मानी याद कर लीजिए। नंबर 1 सी थ्रू, नंबर 2 टाइट, नंबर 3 शॉर्ट,
تینوں لباس پہننے والی خاتون اس کے خیال میں یا اس کی سہیلیوں کے خیال میں لباس ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لباس کا نام۔ ایک دوسرے عالم، بہت بڑے عالم، اللہ کی قبر کو دور سے بنائے، مدینہ یونیورسٹی کے کلیت الحدیث حدیث کالج کے پرنسپل، حدیث کے استاذ، مسجد نبوی کے مدرس، اللہ کی قبر کو دور سے ملا، بہت متاثر، پروفیسر ہندو سے مسلمان، پروفیسر ڈاکٹر ضیاء، انہوں نے یہی تینوں معانی اس کے بیان میں، قاسیات عاریات اس کے معنی یہ تینوں بات۔ اب اس کے بعد حدیث شریف سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں لباس والی بے لباس، اور ان کی خوبی کیا ہے یا خصلت یا حیثیت کیا ہے، ان کے سر اتنے اونچے کیے ہوئے جیسے پختہ اونٹیاں جن کی گردنیں لمبی ہوتی ہیں ان کی طرح سروں پہ سجایا ہوا، دبلی پتی اسپورٹ ڈائٹنگ کر کے یا کس طرح نقشہ اونچے سروں کو کرنے والی، اور اس سے ان کے متعلق فرمایا وہ بات فرمائی، اللہ اکبر، وہ بات انہوں نے ان کے بارے میں نہ کہی جنہوں نے آپ کو مار مار کے لہو لہان طائف والے پہاڑوں کے فرشتے آئے، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اجازت طلب کی، اجازت دیجیے دو پہاڑوں کے درمیان کچل لوں، فرمایا نہیں، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ سے ایسے لوگ نکالے جو اللہ کے سوا کسی کی بات، ایسی خواتین کے بارے میں کیا سنیے، ادعوہن فإنہن ملعونات، ایسی خواتین انہیں لعنت رحمت للعالمین، جن خواتین پر لعنت کرنے کا حکم دے، کون چاہتا ہے کہ اس کے کنبے کی کوئی خاتون اس میں شامل رہنا کا آپ کو چاہتا ہے؟ کیا کریں بولتے ہیں گھر میں بدمزگی پیدا، کمپلیکیشن، موٹے موٹے نام لے کے بے دینی پر چاندی کے برک ڈال اور سمجھتے پرسکون زندگی گزارتی، زندگی کے تھوڑے سے دن تو ہے کل اچھی نہیں ہوتی، اب یہ برداشت کرنا اچھا ہے کہ میری بیٹی وہ بن جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لعنت کون برداشت، اور اس کے بعد فرمایا اس پر بات کو رکھوں گا، فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ، یقیناً وہ ہیں تو لعنت کی گئی۔ اس کی تشریح میں تو کر نہ کر، رب ذوالجلال کے ہاں وہ کون ہے، جواب دیجئے کون ہے، لعنت کی گئی ہیں، تو کرے گا نہیں کرتا نہ کر، تیرے نہ کرنے سے وہ رحمت والی بن جائے، یا اللہ کریم کہنے والے نہ کاروں کو عقل، کرنے والے حضرات خواتین کو سمجھ دے، ہم جس بے سمجھی میں جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ بت توڑ دے، یہ جھوٹا بت، بیسکٹ پہنی، خطبہ دیا، اسی ٹوپی پہنی، بڑی گاڑی میں بیٹھے، بڑا سیاح وہ ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر حد استطاعت مکمل نہ کوئی کر سکتا ہے نہ ہم اس کا بات کریں، زور تو لگائے، اور زور لگائے شریعت کی حدود میں، شریعت کی حدود کو ہلاکنا نہیں، شریعت کی حدود میں کوشش کرے، رب کریم معاف کرنے والے بھی ہیں اور دلوں کے مدد آخر دعوانا الحمد للہ ونستعين ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه کی بات کرنے کی آزاد نہ ہو کہ معمولی سمجھے جانے والے گناہ میں سے آگے ایسا لباس پہنے جس کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے لباس
برہنہ ہونا قرار دیا ہے. سی تھرو ٹائٹ اور شارٹ لباس، یہ تینوں اقسام کا لباس ان کے پہننے والی خواتین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ میں اس سلسلے میں جو احادیث کی گئی، اللہ تعالیٰ کی ایمان اور توفیق میں آتا سے کرنے کا عاجزانہ ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ ایمان اور توفیق سے کہا انشاءاللہ الرحمن پرسوں بروز اتوار ایک بہت ہی اہمیت والی موضوع کے بارے میں استعمال اور وہ موضوع ہے مال. کتاب و سنت کی روشنی 3 لوگ 20 منٹ کے اس کے بارے میں بات کریں گے. اور یہ پروگرام انشاءاللہ مسجد ابن حبان اہل حدیث رابطہ ممتاز سٹی میں ہے. اللہ کی توفیق سے جامعہ مسجد امام الدین سے ہمارے ٹرانسپورٹ کا بندوبست ہوگا. 2:45 بجے وہاں سے گاڑیاں انشاءاللہ اٹھائیں گی اور اور وہاں سے 10 کے بعد خواتین سے ہمارے ساتھ